ایاز کی خوبی۔ سلطان محمود غزنوی کے اکثر درباری اس بات پر بہت تعجب کا اظہار کرتے تھے کہ وہ اپنے غلام ایاز پر اس قدر کیوں مہربان ہیں۔ انہیں ایاز میں ایسی کوئی خوبی نظر نہیں آتی تھی جو اسے دوسروں سے ممتاز کرے اور سلطان کی توجہ کا مستحق بنا دے۔ سلطان کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو اس نے فیصلہ کیا کہ مناسب موقع پر اس اعتراض کا جواب دے گا۔ اتفاق سے جلد ہی اسے ایک ایسا موقع مل گیا۔ ایک دن دوران سفر قیمتی سامان سے لدے ہوئے ایک اونٹ کا پاؤں پھسلا تو وہ زمین پر گر گیا اور اس پر لدا ہوا سارا سامان بکھر گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بکھرے ہوئے سامان میں سے جو شخص جو چیز اٹھا لے وہ اس کی ہو جائے گی۔ یہ حکم دے کر سلطان آگے بڑھ گیا اور اس کے تمام ہمراہی سامان لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ بس ایک ایاز ہی تھا جو اس کے ساتھ رہا۔ محمود نے پوچھا، ایاز تم نے بھی کچھ حاصل کیا؟ اس نے ادب سے جواب دیا، میں تو حضور کی خدمت میں تھا۔ اب سلطان نے حاسد درباریوں کو بتایا کہ ایاز کی یہی خوبی ہے جس نے اسے ہماری نظروں میں معتبر بنایا ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ حکایت بیان کرنے کے بعد توجہ دلاتے ہیں کہ انسان کو اسی انداز سے اللہ سے اپنا رشتہ استوار کرنا چاہیے کہ اس کے سوا کسی کا خیال دل میں نہ رہے۔ اسے تم اس طرح پوجو، اسے تم اس طرح چاہو، وہی منزل، وہی مقصد، وہی مطلوب بن جائے۔ نہ مانگو اس سے کچھ اس کے سوا، شرط وفا یہی ہے، وہ محبوب حقیقی ہے، اس طرح محبوب بن جائے۔ وضاحت: اس حکایت میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سچے خدا پرست کا کردار واضح کیا ہے۔ دین کی کچھ باتوں پر عمل کرنے سے انسان خدا پرست نہیں بنتا، بلکہ اسے یہ درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اپنی ہر خواہش، ہر جذبے کی نفی کر کے وہ خدا کی رضا کو اپنا مقصد اور مدعا بنا لیتا ہے۔